So now that we're talking about the younger population, ہم ایجوکیشن کو اب اگر کور کریں, you said, we talked about education and privilege. اب جب ینگ بچے بڑے ہو رہے ہیں, people who are in 20s or maybe who've graduated, do you have any data sets that tell you کہ اب جو younger population ہے وہ ایجوکیشن کو ایز اے ٹول دیکھتی ہے for empowerment and progress, or do they feel like, degree is just like whatever, کیونکہ US میں and all now they say کہ degree is not really necessary for you to become successful. تو ہمارے ملک میں کس طرح کا perception ہے؟ So I think one of the best things to have happened in Pakistan in the past 2.5 decades is that as a society we realized that education is really crucial. So if you look at the year 2000, there were millions of people who would not send their child to school at all. Now the situation is different. There are hardly households who don't send their children to school at all. Even in the COVID, when we would ask people are you worried, and then we would ask why are you worried, after the fact that the employment was gone and that there is a health risk of contracting COVID, the third was کہ میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو گھر پہ بیٹھے ہیں تو 1 سال تک تو ان کا خرچ ہو جائے گا. تو ایز اے سوسائٹی آئی تھنک ہم نے ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ دس از دا وے ٹو پروپیل اس فرام. So wherever we are, it is something that would give us mobility. ابھی بھی مگر جو کانورسیشن ہے وہ ڈگریز کے حوالے سے ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کی ڈگری ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو ہم نے کچھ انڈرسٹینڈ کیا. ڈاکٹر برائڈ کا ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ خواتین کو ایک امپلائمنٹ پرووائڈ کرنی, ایک ڈگری پرووائڈ کرنی ہے, بیکاز پرسیپشن یہ ہے کہ ایک طرح کی ڈگری رکھنے والی خاتون جو ہے اس کا رشتہ اچھا ہو جائے گا. میں نیوز پہ دیکھ رہی تھی کہیں کہ مے بی اٹ واز پنجاب اور سم ویئر پیپل ور سیئنگ کہ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو انٹروین اینڈ دے شوڈ لمٹ دا نمبر آف سیٹس جو کہ فیمیل کینڈیڈیٹس لے سکتی ہیں, بیکاز ادروائز ملک میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں, سب نے شادی کر کے گھر بیٹھنا ہے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. بالکل. سو ہم نے اس کو مزید جب انڈرسٹینڈ کیا تو 1 in 3 women who did get MBBS کی ڈگری were not working. ان میں سے کچھ خواہش رکھتی ہیں کام کرنے کی, مگر جو میل ڈومینیٹڈ اسٹرکچر ہے وہ چاہے ماں باپ کا ہو یا ہسبینڈ اینڈ ادرس کا ہو, اس نے یہ انشور کیا ہے کہ خواتین کے لیے ایک ایسا نظام بن جائے کہ جس میں وہ اگر خواہش بھی رکھتی ہوں تو باہر جو پاسبلٹیز ہیں وہ اتنی لمیٹیڈ ہیں. دی انفراسٹرکچر ٹو ٹریول از جسٹ ناٹ دیئر. دی سٹیز دیٹ وی بلٹ آر ناٹ well attuned to giving women that opportunity. So اس لیے ابھی تک ہمارے یہاں کانورسیشن ڈگریز کی ہے. اسی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ڈگری یافتہ لوگ تو بہت سے ہم نے پیدا کیے, مگر جو اسکلز یافتہ لوگ ہیں وہ آپ کو آج بھی شہر میں ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتے ہیں. سو ڈگری والا جو ہے, ایک عام ڈگری والا 25 ایک انڈر گریجویٹ ڈگری جو ہے اس کے ہم نے جب سروے کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عام جو بیسک اسٹارٹنگ پے از 25,000. سو جو 3 ملین انڈر گریجویٹس پروڈیوس 3 ملین جو اس وقت ہیں, ہر سال 6 لاکھ ایڈ ہو رہے ہیں, ان کی جو اسٹارٹنگ پے ہے وہ 25,000 ہے. مگر اگر آپ پلمبر ہیں یا اگر آپ کارپینٹر ہیں تو آپ بآسانی اس سے سگنیفیکنٹلی زیادہ کما سکتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ سکلز جو کارپینٹر کی ہیں یا الیکٹریشین کی ہیں وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ابھی تک وہ جو فیسنیشن ہے کہ 4 سال کا انڈر گریجویٹ جو ہے وہ ایک بہتر ڈگری ہے, صرف خواتین کی حد تک نہیں ہے. جب ہم مردوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ ایک ڈپلوما کر لیتے, اس ڈپلوما کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو سعودی عرب میں جاب مل جاتی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر میرے پاس BA کی ڈگری نہ ہوئی تو میری شادی کیسے ہوگی. سو اٹس ناٹ جسٹ اے ویمن ایشو, اٹس اے میل ایشو ایز ویل, دیٹ دیئر از اے پرسیپشن. بہت ہی اب ریسنٹ 4-5 سال میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب وہ انہیں تو کافی کلیئر ہے کہ انہیں یونیورسٹی کی ڈگری نہیں چاہیے, بٹ دی سوشل ویلیو دیٹ ایز اے سوسائٹی وی ہیو اٹیچڈ ٹو اٹ, they're doing it because of that. And I think it is one of those questions that we need to think about کہ ہم نے یہ جو ملینز آف انڈر گریجویٹس پیدا کیے ہیں, ان میں سے ملینز میں سے لاکھوں میں ایسے ہیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں اور کالجز میں گئے ہیں اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستانی ہاؤس ہولڈز نے ان بچوں پہ اور بچیوں پہ کی ہے.
تو ہمیں ری تھنک کرنا ہے کہ اگر وہ جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز آف انویسٹمنٹ یو ہیو ڈن، اس کے بعد اگر ہم نے ان کو گھر ہی بٹھانا تھا خواتین کی حد تک، اور اگر مردوں کی حد تک ہم نے ان سے جو پڑھایا تھا اس سے سگنیفیکنٹلی لوور ہی جاب کرانی ہے، تو پھر اب what is the point of moving forward? And Yeah. I would think that we as a society need to think about this. And if I would strongly advocate limiting the undergraduate population and moving people to the skills and Yeah. making the skills degree also as respectable as any university degree. And that would really, the respectability is really the key here.